बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मार्च रोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब के हवाले से और एक नैब केस था जिसमें नैब तरमीम को भी डिस्कस किया गया, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है, जो बल्दियाती नुमाइंदों को पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी सोची समझी साजिश के साथ इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती नुमाइंदों को हटा दिया था, मुअत्तल कर दिया था। उस पर पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा अहम फैसला सामने आया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम गुलाम महमूद डोगर के हवाले से पंजाब काबीना ने जो फैसला किया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि गुजरात डिवीज़न, वज़ीराबाद ज़िला और जो बाकी तहसीलें थीं, उनमें जो हुक्म इम्तना अदालत की जानिब से जारी किया गया था, उसमें तौसीह दे दी गई है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। आज लाहौर हाई कोर्ट में 3 अहम केसेस की समाअत होने जा रही है, जिसका हवाला मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आबिद अज़ीज़ शेख साहब, जस्टिस आबिद अज़ीज़ शेख साहब की अदालत में इमरान खान की गिरफ्तारियों और हिफाजत, सिक्योरिटी और वीडियो लिंक और बाकी जो मुकदमात पाकिस्तान भर में, मुल्क भर में जो मुकदमात हैं, उसके हवाले से एक पिटीशन दायर की गई है। जबकि वो आबिद अज़ीज़ शेख साहब उस पर समाअत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान पर पैमरा की जो पाबंदी का नोटिफिकेशन है उसको कलअदम करार दिलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब उसके ऊपर समाअत करने जा रहे हैं। जबकि जो दफ़ा 144 नाफिज करने के हवाले से मामला था, उस नोटिफिकेशन के खिलाफ जस्टिस शाहिद करीम साहब आज समाअत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई और केस की समाअत में अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को तफसीली जवाब जमा करवाने की मोहलत देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख 30 अप्रैल मुकर्रर कर रखी है और आप इस पर अपना जवाब जमा करवाएं। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि ताख़ीर से जवाब आने पर इलेक्शन का हर्ज हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि इंतखाबात पुरानी हल्का बंदियों पर ही होंगे, सिर्फ नंबर बदलेंगे। जिसके बाद अदालत ने नया अजला की मुअत्तली का निगरान हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने के हुक्म इम्तना में तौसीह करते हुए 22 मार्च तक मुलतवी कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने इखलाक हैदर समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। चूँकि अब नई हल्का बंदियाँ नहीं की जा रही, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन होगा और उसमें ये अजला नए बने थे। भले आप इलेक्शन की हद तक पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन करवा लें, लेकिन आपको ये किसने अख्तियार दिया है कि आप किसी अगर डिवीजन बनाया गया है एक मुंतखब हुकूमत की जानिब से तो आप उस डिवीजन को ख़त्म कर दें। कोई ज़िला बनाया गया है तो आप ज़िला ख़त्म कर दें, कोई तहसील बनाई गई है तो आप तहसील ख़त्म कर दें। ऐसा कोई भी अख्तियार इस हुकूमत, निगरान हुकूमत के पास नहीं है। और दूसरी जानिब अच्छा, निगरान हुकूमत के वज़ीर आला ने, क्योंकि इनके पास और तो कोई ऑप्शन है नहीं, एक इनकी जानिब से ये किया गया है कि कल इनकी जानिब से एक जुल्म ढाया गया था और ये जुल्म इस वजह से बहुत अहम था कि इलेक्शन कैंपेन थी और पहला दिन था इलेक्शन कैंपेन की रैली का। और अब उस पर निगरान वज़ीर आला ने कहा है जी कि जो एक कारकुन शहीद हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अली बिलाल, उनके कत्ल की तहकीकात के हवाले से जो है वो सर्विसेज हॉस्पिटल की इंतजामिया से कहा है कि जी मालूमात ली जाए और इंक्वायरी की जाए। मोहसिन नकवी कह रहा है अब ये मुकदमा मोहसिन नकवी के खिलाफ दर्ज होगा, आईजी पंजाब के खिलाफ दर्ज होगा, सीसीपीओ लाहौर के खिलाफ दर्ज होगा। इन्होंने जुल्म किया। अच्छा, वो एक मासूम आदमी था जिसको अल्लाह लोग कहते हैं, वो इस तरह का मासूम आदमी था और सैयद था और उसको इन्होंने शहीद किया है। इन जालिमों के हाथ कुछ नहीं आया होगा। लेकिन मैं एक बात पे, एक मैं जिस नज़रिए पर पहुंचा, क्योंकि हम तो बतौर वकील पुलिस वालों को बड़े करीब से देखते हैं, हर रोज़ उनको डील करते हैं। एक बात ये इन लोगों में बदकिस्मती से इस इदारे में इन्होंने इसको जो हमारे साबिक सियासतदान थे या जो माफिया है, इन्होंने इस हद तक तबाह कर दिया है कि वाकई इंसानियत खत्म हो गई है। चंद एक लोगों को छोड़ के, चंद एक अच्छे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, उनको छोड़ के बाकी इंसानियत ही मर गई है। उनको, उनका ड्यूटी इतनी सख्त है, उनका टाइम टेबल नहीं है, उनकी तनख्वाहें कम हैं, उनके बहुत सारे मसाइल हैं। छोटे छोटे स्टोरों में उनको थाने बना के दिए हुए हैं, सारे मसाइल अपनी जगह, लेकिन इंसानियत ख़त्म कर दी गई है और जो भी उसकी वजह है ये अब हमारा निज़ाम जानता है। बहरहाल मोहसिन नकवी ने कहा है कि हलाक होने वाले शख्स को निजी गाड़ी इस्तेमाल अस्पताल छोड़कर गई। सेफ सिटी कैमरों की मदद से इस गाड़ी और सवारों की तलाशी जारी है। मकसद ये है कि आपकी गाड़ी पे, पुलिस की गाड़ी पे आप उसको हिरासत में लेकर गए तो वापस वो एक प्राइवेट गाड़ी पर उसको अस्पताल छोड़ के गई, तो फिर कौन जिम्मेदार है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी जब आप हिरासत में लेकर गए थे? ये क्लियर, ये ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई ऐसा अभाम नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, वो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। एक बात आप याद रखिए, हम 100 बातें करें कि जी साबिक जो पंजाब की हुकूमत थी उनकी जानिब से ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया, जो हालात थे
جب عمران خان اپنا مقدمہ نہیں درج کروا سکے تو حالات اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت کی پنجاب حکومت کے پاس بھی نہیں تھے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ کوئی نون لیگ کے کہنے پر بھی کام نہیں کر رہے, یہ کوئی اور معاملہ ہے اور یہ پوری قوم جانتی ہے. اس وجہ سے سارا الزام دھرنا سابق جو پرویز الہی کی حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی وہ بھی درست نہیں ہوگی. چیزیں بہت عجیب طریقے سے کنٹرول کی جا رہی تھیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب کی رضاکارانہ رقم واپسی جو پلی بارگین ہے اس پر اس کو نوٹس لیا گیا تھا, جس پر سماعت ہوئی. چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے رقم کی رضاکارانہ واپسی کے بعد عہدیداران کی دوبارہ بحالی پر آج خود نوٹس لیا تھا. جو پلی بارگین کر کے آئے اور پھر دوبارہ وہ جو افسران تھے یا عہدیداران تھے وہ ان کو بحال کر دیا تھا, اس پر آج خود نوٹس لیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے. انہوں نے کہا سال 2022 میں نیب آرڈیننس میں متعارف کرائی گئی ترمیم کے بعد سیکشن 25A کو بھی اب جرم تصور کیا جائے گا اور جو سزا پلی بارگین میں تھی وہی اب رضاکارانہ واپسی جو کے تحت بھی ہوگی. عدالت میں یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ رقم کی رضاکارانہ واپسی کے بعد سرکاری عہدہ حاصل کرنے پر 10 سال کے لیے پابندی ہوگی, لہٰذا از خود نوٹس کا مقصد پورا ہو گیا. نیب کے پروسیکیوٹر نے عدالت میں موقف اپنایا کہ موجودہ کیس کو نیب ترمیم کیس کے بعد سنا جائے. چیف جسٹس نے کہا نیب آرڈیننس کی ساری ترمیم کو چیلنج نہیں کیا گیا. نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ سیکشن 25B کا ذکر نیب ترمیم کیس میں کیا گیا تھا. چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ سرکاری ملازم پیسے دے کر کلین چٹ لیتا تھا پھر وہی کرتا تھا, قانون میں جو سکم تھا وہ دور کر دیا گیا. یہ ترمیم تو ایک اچھی ترمیم ہے. یہ جو رضاکارانہ والنٹرلی جو ریٹرن کرتے تھے جیسا کہ الزام تھا جو سابق ڈی جی نیب تھے جو چیئرمین نیب تھے آفتاب سلطان, ان پر بھی یہی تھا کہ رضاکارانہ طور پر رقم واپس کی تھی. تو اب جو نئی امینڈمنٹ آ گئی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ عہدہ نہیں لے سکتا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر اس کو نوٹس لیا تھا کہ جو سرکاری افسران ہیں وہ چوری کرتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, وہ پیسے واپس کر دیتے ہیں, پھر وہ اپنے عہدوں پر براجمان رہتے ہیں. تو اس پر نوٹس لیا تھا. تو اس پر بتایا گیا کہ اب پہلے پلی بارگین کو بھی جرم تصور کیا جاتا تھا صرف, اب جو رضاکارانہ پیسوں کی واپسی ہے اس کو بھی جرم تصور کیا جائے گا. اور یہ معاملہ جو سکھر حیدرآباد موٹر وے ہے اور جس میں وہ جو ڈی سی وغیرہ ہیں وہ پیسے واپس کرنا چاہتے ہیں تو ان کے بھی گلے پڑے گا. بہرحال عدالت نے کہا ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیں گے. عدالت نے قرار دیا کہ کیس کے ساتھ منسلک کی دیگر درخواستوں کو علیحدہ سنا جائے گا اور یہ 9 ستمبر 2016 کو عدالت نے اس پر اس کو نوٹس لیا تھا. 2023 میں وہ قانون آ گیا اور اس وجہ سے جنہوں نے ریلیف لینا تھا وہ تو نکل گئے. اب باقیوں کی حد تک عدالت نے کہا چلیں ان کو دیکھتے ہیں. سابق سی سی پی لاہور غلام محمود ڈوگر کی حوالے سے جو ان کی تعیناتی ہے اس کا معاملہ مؤخر کر دیا نگران کابینہ نے, اور نگران کابینہ کسی بھی صورت میں غلام محمود ڈوگر کو تعینات کرنے کو تیار نہیں ہے. نگران کابینہ نے اجلاس کیا اور نگران کابینہ نے غلام محمود ڈوگر کی تعیناتی کا فیصلہ عدالت کا تفصیلی فیصلہ آنے تک ملتوی کر دیا. کیبنٹ ونگ نے غلام محمود ڈوگر کی تعیناتی کے حوالے سے نگران کابینہ کو ہدایات دینے کے لیے کہا تھا. عدالت کا تفصیلی فیصلہ آنے پر غلام محمود ڈوگر کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا جائے گا. سپریم کورٹ کا کلیئر کٹ آرڈر آ گیا, اس کا تفصیلی فیصلہ تو جب آپ نے معطل کر دیا تو معطل کرنے کے بعد جو آپ کا نوٹیفیکیشن تھا وہ ختم ہو گیا, تو آپ نے تعینات کرنا ہے. تفصیلی فیصلہ تو پھر بعد میں جب درخواست سنی جائے گی اس کے اوپر عدالت فیصلہ جاری کرے گی. یہ توہین کی جا رہی ہے. یہ جو کابینہ کی جانب سے یہ جاری کیا گیا ہے کہ ہم تفصیلی فیصلے کے بعد جاری کریں گے اور ان کو تعینات کریں گے, یہ توہین عدالت ہے. لیکن چونکہ غلام محمود ڈوگر بھی اب ایک سرکاری افسر ہے, وہ کس حد تک جائے گا؟ جب اس حد تک اس کے خلاف الیکشن کمیشن نے درخواست دے دی, نگران حکومت اس کے خلاف ہے, وفاقی حکومت اس کے خلاف ہے, جو ان کے اگر ہم بات کریں پی ٹی آئی حکومت کی تو پی ٹی آئی والے تو اس وقت حکومت میں نہیں ہے, تو اس وجہ سے وہ بھی خاموش ہیں. انہوں نے ابھی تک کوئی توہین عدالت کی درخواست بھی دائر نہیں کی. اور پھر آڈیو کا جو دھندا چلا کہ انہوں نے اتنا گند مچا دیا ہے, یاسمین راشد کی آڈیو ہو یا جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کی آڈیو ہو, کوئی ایکشن لینے والا تو ہے نہیں, لیکن بدنام کر دیا گیا ہے غلام محمود ڈوگر کو. اس وجہ سے وہ خود بھی فی الحال خاموش ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کب اس کے اوپر توہین عدالت کی درخواست دائر کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے مسلم لیگ نون کی جو وکٹ گرائی ہے, پاکستان تحریک انصاف سے نون لیگ کے سابق ممبر پنجاب اسمبلی چودھری محمد ثقلین نے ملاقات کی اور ساتھیوں سمیت پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت حاصل کی. یہ سابق ایم پی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, اور فواد چودھری مرکزی نائب صدر جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں, اور باقی جو قیادت ہے وہ ساری موجود تھی. اور سابق ایم پی پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا ہے. جبکہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے بڑا اچھا فیصلہ سامنے آیا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے
خیبر پختونخوا میں کیونکہ زیادہ بلدیاتی جو نمائندے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے، الیکشن کمیشن نے کیا کیا کہ بلدیاتی نمائندوں کو معطل کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والا اس کے پاس کوئی اختیار ہو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک غلام محمود ڈوگر کے خلاف یہ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں کہ ایک افسر، باقی تمام بیوروکریسی، تمام افسران پی ڈی ایم اور نون لیگ کے ہیں، اور باقاعدہ پی ٹی آئی نے درخواستیں دی، کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ایک افسر پر یہ الزام تھا کہ وہ جو پی ٹی آئی یا پرویز الہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے خلاف الیکشن کمیشن اس حد تک چلا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں بلدیاتی نمائندوں کو معطل کرنے کے الیکشن کمیشن کی اعلامیہ کے خلاف ریٹ دائر کی تھی۔ کیس کی سماعت پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس روح الامین اور جسٹس سید ارشد علی نے کی۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ شفاف انتخابات کے لیے بلدیاتی نمائندوں کو معطل کرنا۔ یہ پہلی دفعہ معطل نہیں ہوئے، 2018 میں بھی انتخابات کے لیے بلدیاتی نمائندوں کو معطل کیا گیا تھا، جس پر جسٹس روح الامین نے کہا کہ یہ کئی بار معطل ہوں گے۔ کیا ان بلدیاتی انتخابات کے دوران صوبائی اسمبلیوں کو معطل کیا گیا تھا یا صرف بلدیاتی نمائندے ہی معطل ہوتے رہیں گے؟ فاضل بینچ نے الیکشن کمیشن کی اعلامیہ کو کالعدم قرار دیتے ہوئے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بلدیاتی نمائندوں کو بحال کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ مجھے پشاور ہائی کورٹ کی جو بات پسند آئی ہے، اعلامیہ ایک تھا، اس اعلامیہ میں کیونکہ پنجاب میں تو اس طرح کے بلدیاتی نمائندے نہیں ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف جن لوگوں کو اپوائنٹ کر گئی تھی ان کو بھی معطل کر دیا تھا جو ایڈمنسٹریٹرز تھے۔ اب آپ دیکھیں ان کا کام کہ پشاور ہائی کورٹ نے اعلامیہ، جو پورا اعلامیہ تھا بلدیاتی نمائندوں کا دونوں صوبوں کا، پورا اعلامیہ کالعدم قرار دی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کی حد تک کالعدم قرار دے رہے ہیں اور پنجاب کی حد تک اب لاہور ہائی کورٹ جائیں، نہیں، ایسا نہیں کیا۔ یہ ہائی کورٹس کی شان نہیں ہے، وہ آئینی عدالتیں ہیں، اور جو عدالتیں اس طریقے سے اسپیسیفک ریلیف دیتی ہیں، ایک ہی نوٹیفیکیشن میں کچھ حصہ اٹھا لیا اور باقی چھوڑ دیا، یہ ایک آئینی عدالت کو درست، یہ کوئی سول کورٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے جورسڈکشن کو لے کے اس معاملے پر ایسے ہی اڑ جائے۔ بہرحال اب بلدیاتی نمائندے پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی بحال کر دیے گئے ہیں، اور یہ بہت بڑا ایک ایج ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست تھی اور پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا گیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔